پاکستان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے گھروں پر چھت نہیں ہے, ماں باپ کا سایہ نہیں ہے, شفقت کا سایہ نہیں ہے, جو کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. 100 ریزنز ہو سکتی ہیں. ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اپنے سگے رشتہ دار انہیں ڈس اون کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آج کل مہنگائی بھی کتنی ہے, لوگ اس طرح سے نہیں اٹھا پاتے ہیں سب کا خرچہ. لیکن ایسے دو فرشتہ صفت انسان جنہوں نے سینکڑوں بچوں کی کفالت کی ہے, صرف کفالت نہیں کی بجات انہیں اپنا نام دیا ہے. نام دینے کے علاوہ عائشہ, میں تو خود عینی شاہد ہوں جس طریقے سے ان بچوں, آپ یقین کریں شاید آپ کو اور مجھے بھی وہ گھر والا ماحول میسر نہیں ہوگا بچپن میں جو ان بچوں کو دیا گیا ہے. سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے کہ ان بچوں کو, ورنہ جتنے ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں کہ ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے, ان بچوں کو لگژری گھروں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کو گھر والا ماحول, ان گھروں کا نام ہے اپنا گھر. تو یہ ایسے وہ لوگ ہیں میرے خیال سے جو معاشرے کا کفارہ ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی ذات سے بڑھ کر سوچتے ہیں. تو یقیناً ایسے لوگ کسی بھی معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے ہیں. اور اس طرح ان بچوں کی کفالت کرنا, ان بچوں کو, اب یہ فوٹیج میں ہم نے دیکھا ہے, ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگی تھی کہ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ ایک بہت لگژری ہوٹل ہے جہاں پر ہائی ٹی سسٹم چل رہا ہے, لیکن نہیں, یہ اپنا گھر ہے جہاں پر جو یتیم بچے ہیں جن کے سر پر کسی کا بھی سایہ نہیں ہے, یہ انہیں سایہ دیتے ہیں, انہیں گھر دیتے ہیں, اور اس کا نام دیتے ہیں اور اپنی ولدیت تک ان بچوں کو دی گئی ہے. اور بالکل اپنے بھی ان کے بچے ہیں, لیکن اپنے بچوں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ وہ ہوتی ہے جس طرح وہ لپٹ کر بچے ان کو ملتے ہیں. تو یہ بہت چیز ہوتی ہے. لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن ٹائم نہیں دیتے. ٹائم کا اثار بہت بڑی چیز ہے. بغیر کسی تمہید کے, تمہید تو خیر بہت باندھ لی ہے, ان دو شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ٹریننگ کمانڈنٹ پنجاب محبوب للہ صاحب, جو کہ پولیس آفیسر ہیں, لیکن ان کی زیادہ تر توانائیاں ان بچوں کے ساتھ صرف ہوتی ہیں, ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ چیئر پرسن المرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑاج صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہے ہیں, جب آپ کو بلایا ہے. اس سے پہلے ہم نے ان کو عائشہ بلایا تھا تو 3 گھر تھے, پھر 4 ہو گئے, اب بلایا تو 4 سے 5 گھر ہو گئے. تو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, ان بچوں کو جس طریقے کے ساتھ دے رہے ہیں, میم مجھے تو یہ بتائیں کہ اکثر تو وہ لوگ یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے. آپ کے تو اپنے 4 ماشاءاللہ بچے ہیں, اس کے باوجود یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے مائنڈ میں؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو سب چیزوں سے نواز دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے, الحمدللہ ہمارے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے جو کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام بھی کرنے چاہیے. تو یہ آئیڈیا تو بیسیکلی ایک لیگیسی تھی میرے والد صاحب کی جس کو ہم کیری کیے ہوئے ہیں, اور ایگزیکٹلی کوئی 15 ماہ پہلے پھر ہم لوگوں نے اپنا گھر بنایا ان بچوں کا, اور ان بچوں کو گود لیا. اور انیشلی ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم ایک گھر اور مے بی 15 یا 20 بچوں پہ ہی جو ہے شاید وہی کر پائیں گے, اتنی ہی ہماری کیپیسٹی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے اپنے والدین کے دروازے کھولے گھر کے, اور ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی کہ ہم آج الحمدللہ پہلے 100 بچے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور 5 گھر مکمل ہو چکے ہیں ودن 15 منتھس. اور فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ سینٹرل پارک ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ ڈونیٹ کی ہے, اور وہاں پہ ہم 200+ بچوں کے لیے انشاءاللہ بہت خوبصورت ایک کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی ان بچوں کے اپنے گھر ہوں گے, لائک ہاسٹل یا ایسی انوائرمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ سارا مینیج کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ خود سے مینیج کرتے ہیں یا کوئی پراپر ٹیم ہے؟ یا اور ایکسپینس کی بات کی جاتی ہے جب اتنا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل 1-2 بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, جو مہنگائی کا دور ہے, جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے. ماشاءاللہ 100 بچوں کو اپنا گھر, اور جس طرح ہم نے فوٹیجز میں دیکھا ہے ان کو لگژری انوائرمنٹ دیا گیا ہے ماشاءاللہ. ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ اس میں میڈم یہ کہ جب انیشلی وی اسٹارٹیڈ دا فرسٹ ہوم, تو ہم لوگ انیشلی جو صوفیہ کے فادر کر رہے تھے, وی کنٹینیوڈ دیٹ. ہمارے گھر سے ماشاءاللہ آلموسٹ 700 بندوں کا روز لنگر جاتا ہے, مور دین 70 فیملیز کا منتھلی راشن جاتا ہے, اراؤنڈ 60 اور اس سے تھوڑا سا زیادہ انڈیویجولز ہیں جن کا منتھلی اسٹائپنڈ جاتا ہے. یہ ہم کر رہے تھے ایز اے فیملی خود. جب ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے, تو ہم نے جو امیجیٹ کلوز فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اس میں تھوڑا سا سپورٹ کریں. جب پہلا گھر اسٹیبلش ہو گیا تو اس کے بعد پھر مجھے 3 مہینے بعد احساس ہوا کہ یہ ہم خود نہیں کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں. اس میں ایک ویری انٹرسٹنگ بات میں شیئر کرنا چاہوں گا.
جو آپ نے پوچھا نا کہ مینیج کیسے ہو رہا ہے, میں نے براڈ کاسٹ لسٹ بنا لی, اور اس میں جو منتھلی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے 5,000 10,000, تو میں ان کو منتھلی میسیج کرتا تھا. تو مہینے کی 4 یا 5 تاریخ تھی, رات کے 11 بجے تھے, تو میں جن لوگوں نے نہیں کنٹریبیوٹ کیا تھا تو ان کو میں ریمائنڈر دے رہا تھا کہ پلیز کنٹریبیوٹ, تو پلیز کنٹریبیوٹ. تو وہ میرے ایک بڑے بھائیوں جیسے ہیں, عمر بیگ, تو ناسک کے مالک ہیں, ان کی کال آئی تو انہوں نے کہا کہ محبوب کیا ہو رہا ہے, تو میرے منہ سے نکل گیا کہ عمر بھائی جھانک مارو. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا عمر بھائی ساری عمر لوگوں کو پیسے دیے, تو 5,000 ہزار کے لیے لوگوں کو میسیج کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اوکے فائن. نیکسٹ ڈے ہی کالڈ می اور کہتے کین وی ہیو ڈنر ٹوگیدر, بچوں کے ساتھ آ جاؤ. ہم چلے گئے تو ان کا آئی ایم فیلنگ سوری کہ 3 مہینے تم اسٹریس میں رہے ہو. انہوں نے اس گھر کو وزٹ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ بچے 15 ہیں, یہ 1,500 ہو جائیں, یہ 15,000 ہو جائیں, اسکائی از دا لمٹ, یو شوڈ جسٹ ٹیکسٹ می اینڈ آئی ایم اے ٹیکسٹ اوے. کوئی لمٹ نہیں ہے اماؤنٹ کی, اور آدھے گھنٹے میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان سے ایک دن بھی مانگنے نہیں پڑے, پھر لوگ جڑتے گئے اور قافلہ بندہ کیا. اچھا محبوب بھائی, ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی بانڈنگ ہے, جب آپ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں بچے جیسے لپٹتے ہیں, اور وہ منظر خاص طور پہ اس واقعے کے بعد یاد ہوگا جب ثاقب صاحب نے جب اس میں یہ کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کا وہ پیار دیکھا ہے تو مجھے اپنا اب چھوٹا لگنے لگا ہے اپنا قد, تو وہ کسی صنعت سے کم نہیں ہے ان کے آپ کے بارے میں یہ کلمات کہنا. محبوب بھائی اتنی اپنائیت, آپ تو سرونگ آفیسر ہیں, آفیسرز تو اپنے بینک اکاؤنٹس بناتے ہیں, زیادہ تر اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہیں, باہر کی نیشنلٹیز لیتے ہیں, آپ کا تو جینا مرنا بچوں کے ساتھ ہے. میرے بارے میں نا ابرار الحق نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر کہنا ہو نا کہ یہ پولیس آفیسر ہے تینوں وردی پوا کے دکھایا کرو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکچولی بجات بات یہ کہ آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ خواہشات ہوتی ہیں, ایمز ہوتے ہیں. ہمارا میرا خیال ہے کہ اب ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ یہ جو 100 بچے ہیں, اللہ ان کے آگے اتنے 100 لگائے اور ہمیں استطاعت دے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں اور ہم اس کو سسٹین کر سکیں. اور یہ میرا خیال ہے یہ بہت کم لوگ ہیں جو چنے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ فلاحی کام کرنے ہیں. آپ اور میں, ہم لوگ شاید اس طرح سے مینیج بھی نہ کر سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا. یو آر دا چوزن. اور اس کے لیے چیلنجنگ بھی بڑا ہوتا ہوگا. آپ کے اپنے بچے اور جو یہ بچے وہ تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں آپ لوگ. جی ایگزیکٹلی. پہلے ہم ان کو ایک پرائیویٹ اسکول میں بھجوا رہے تھے. ابھی ایک صاحب ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, انہوں نے ہمیں ایک 2 کنال کا پرپز بلڈنگ تھی, خالی پڑی ہوئی تھی, وہ اسکول پہلے چلا رہے تھے, ان سے مینیج نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ہی گفٹڈ دیٹ اسکول ٹو اس. نام بھی فرشتہ, کام بھی فرشتہ. تو ابھی ہمارے بچے وہاں پہ جا رہے ہیں, اور ہم نے اسٹینڈرڈ کسی بھی انگلش میڈیم ہائی اسکول کے برابر رکھا ہے. اگر لیٹس سے کہ جی کوئی گرامر اسکول بچوں کی فیس اس نے 30,000 رکھی ہے, ہمارے یہ بچے تو فری آف کاسٹ پڑھ ہی رہے ہیں. وہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے ٹوٹل 4,000, تاکہ وہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بڑے باعزت طریقے سے ایک بیسٹ انسٹیٹیوشن میں تعلیم. اچھا, یہ تو بہت خوبصورت بات کی بھابھی, چونکہ آپ تو کرتا دھرتا ہیں سارا, آپ نے فادر کی لیگیسی کو لے کے آگے چلا, پھر ماشاءاللہ آگے سے ہسبینڈ بھی آپ کو اتنے کوآپریٹیو ملے, تو بڑا زبردست ایک لائزون بن گیا آپ کا آپس میں. یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ بھی ذاتی ٹائم بھی آپ کا کمپرومائز ہوتا ہوگا. جس طرح آپ لوگ پہلے ہر ہفتے ہر مہینے باہر ٹورز پہ جاتے تھے, وہ رک گئے, بچوں کو زیادہ, بچے آپ کی پریورٹی ہیں, تو بچے بھی سنا ہے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے انوالو ہیں آپ کے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کے گھر میں وہ بچے آئے ہوتے ہیں, تو کبھی کوئی بچے گلا نہیں کرتے کہ ماما ہمیں بھی اگنور کر دیتی ہیں آپ ان بچوں کے لیے؟ بچوں کا کیسا جذبہ ہے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. شروع میں ہماری جو بڑی بیٹی ہے نا, ناؤ شی از ان لمس, ماشاء اللہ گرون اپ ہے, تو وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ ماما پاپا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں. لیکن اب کچھ ٹائم ہوا ہے, وہ بچے وجاہت اتنا اٹیچ ہو گئے ہیں ان بچوں سے, وہ جو 100 بچے ہیں ان کے ساتھ, کہ ہماری جو بڑی دونوں بیٹیاں نا, آج کل سمر ویکیشنز چل رہی ہیں. نارملی ہوتا ہے بچے بہت لیٹ اٹھتے ہیں سمر ویکیشنز میں, ان کا بہت ایک جو ہوتا ہے نا لائک اپنا فن ٹائم چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہیں صبح 8 بجے اٹھتے ہیں, 9 بجے تیار ہو کے وہ ان گھروں میں پہنچے ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہر بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, آفس کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں, میڈس کیا کر رہی ہیں, مدر میڈس کیا کر رہی ہیں,
اور رات 7 ساڑھے 7 بجے ہماری جو دونوں بیٹیاں ہیں وہ واپس آتی تو ہیں. یہ آپ سے ملا میرا خیال ہے, ورثے میں ملا ہے ان کو بھی. دیکھیں کہ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. تو شروع میں تو تھوڑا سا انہیں ابزارو کرنے میں مشکل ہوا کہ پیرنٹس کس طرف لگ گئے, بٹ تھوڑے ہی ٹائم میں انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ اب وہ ہم سے زیادہ انوالو ہیں. 2-3 دن سے نا عائشہ میرا اتفاقیہ جانا ہوا محبوب بھائی کی طرف ان کے گھر, تو شور سا ہوتا تھا, تو میں نے کہا شاید کوئی گھر میں مہمان ہوئے ہیں. محبوب بھائی مہمان, انہوں نے کہا نہیں مہمان نہیں ہوئے, تو روزانہ کچھ بچے گھر پہ آ جاتے ہیں. وہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ 5 years old, تو وہ روز جاتا ہے اور وہاں سے 4-5 جو ہے نا دوست ڈیلی ڈفرینٹ لوگوں کو وہ لے آتا ہے. اس نے اپنا ایک پرے ایریا بنایا ہوا ہے گھر میں, تو وہ ڈیلی 4-5 کو لے آتا ہے, ان کے ساتھ وہ گھنٹہ ڈیڑھ سپینڈ کرتا ہے اور پھر اگلے دن دوسرے 4-5. اچھا, مجھے یہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے ماشاءاللہ جو 100 بچے ہیں وہ آپ دونوں کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ مجھے وہ پاپا کہتے ہیں اور صوفیہ کو ماما کہتے ہیں. اچھا عائشہ, ایک اور چیز, پاپا تو کہتے ہیں, ماما ویسے بھی, اور اس کا اظہار بھی ہمیں نظر آتا ہے, یہ بچوں کی ولدیت پہ اپنا نام لکھوانا, محبوب بھائی یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ یار وہ جو ہم نے وجات پہلے 5 بچے لیے نا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, ان کا بالکل کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. وہ کوئی پھینک گیا, کوئی تھانے سے اٹھا کے لائے, کوئی ادھر سے, تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا. بلکہ ایک بچے کا تو انہیں نام بھی کلیئر نہیں تھا. تو بڑے بیٹے کا نام ہمارے اپنے بڑے بیٹے کا نام حمزہ ہے, چھوٹے کا نام علی ہے, تو اس کا نام ہی ہم نے حمزہ علی رکھ دیا بچے کا. کیا بات ہے. تو وہ پھر ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دیم رجسٹرڈ. تو وہ نادرا کے پاس ایک آپشن ہے روحانی ولدیت, تو وی گاٹ ایم او یو ود نادرا, اور اس میں پھر ہم نے ان بچوں کو اب جتنے بچے ہیں سب کی ولدیت پہ آپ کا نام ہے, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, جن کے پیرنٹس نہیں, جن کی ولدیت کلیئر نہیں ہے, کلیئر وہاں نہیں, پہ ایگزیکٹلی ہمارا انہی میں نام سے. ہے. اچھا ایک اور چیز محبوب بھائی, آپ تو پنجاب پولیس کا روشن چہرہ ہیں, پورا پولیس ڈپارٹمنٹ, آپ ظاہری بات ہے آپ پہ فخر کرتا ہے کہ پولیس آفیسرز کے اس طریقے کے کاموں کو دیکھنا, آپ تو ان کے لیے, آپ یہ وردی کے لیے آپ عزت کا باعث ہیں. تو کیسا رسپانس ملتا ہے آپ کے اپنے جو کولیگز ہیں, آئی جی صاحب کے ساتھ جب گفتگو وغیرہ ہوتی ہے؟ دیکھیے دے ریئلی لو اٹ, اور آئی جی صاحب از اے ویری ریمارکیبل مین. انہوں نے جو فورس کے لیے کیا ہے پچھلے 4-4.5 مہینے میں, وہ کسی آئی جی نے پچھلے 75 سالوں میں نہیں کیا. کوئی شک نہیں اس میں. مطلب ہی ہیز ڈن اے ریمارکیبل جاب فار دا فورس اینڈ فار دا پبلک. مطلب میرا ایک دوست ہے, وہ لنڈن گیا ہوا تھا, تو وہ واپس آیا تو کہتا ہے پنجاب پولیس کو کوئی غلط ٹیکہ تو نہیں لگ گیا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میرا کوک جو ہے نا وہ ڈرائیونگ لائسنس بننے گیا تھا, تو وہ بغیر سفارش کے گیا, تو وہ پاگل ہو گیا کہ اس کا آدھے گھنٹے میں لائسنس بن گیا. تو وہ کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں کوٹ کروں گا کہ 2 دن پہلے میرا عائشہ سہولت مرکز جانا ہوا, یہ جو آئی جی صاحب نے بنایا ہے, تو وہاں پہ مجھے اپنا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا. میں وہاں پر گیا تو عملہ بڑا خوش گفتار تھا اور بڑا زبردست طریقے سے تعاون کر رہا تھا, لیکن نہ گرمی انتہا کی تھی, مجھ سے 2-4 منٹ بھی وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا گیا. تو میں نے جب آیا تو میری محبوب صاحب سے ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ سر بہت زبردست آپ کا عملہ کام کر رہا ہے, لیکن نا اے سی نہیں ہے, 2 منٹ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے, جو لوگ وہاں پہ سرونگ کر رہے ہیں تو وہ کتنا مشکل ہوگا. تو ود ان 1 آور کے نوٹس پہ آپ نے ان کو میسج کیا آئی جی صاحب کو, اور اس کے بعد سے اب ایئر کنڈیشنز وہاں پر لگ رہے ہیں. تو یہ ہے متحرک, اور یہ ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے. محبوب بھائی کس طرح آپ نے ان کو وہ کہا اور کیسے یہ سارا ہوا؟ وہ دیکھیے ہی ریئلی لوز دا فورس, اور جتنی پروموشنز ہوئی ہیں, مطلب دیکھیے آپ اس جو کریڈٹ ہے نا وہ جانا چاہیے. اچھا محبوب صاحب, آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں؟ ابھی تو 100 بچوں کو, ابھی آپ نے 5واں گھر, یا آپ پرچیز کرتے ہیں, رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, سرکل کس طرح چلتا ہے؟ دیز آر رینٹڈ ہاؤسز. اوکے. ہمیں سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب, انہوں نے ہمیں سینٹرل پارک میں 1 ایکڑ جگہ گفٹ کی ہے. آرکیٹیکٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ود ان میکسیمم 10 days ہم وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے اور لگے. کتنے بچوں کی گنجائش ہے ادھر؟ وہاں 200. اوکے ماشاءاللہ. اور وہاں پہ ہم 200 بندوں کا کریں گے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ فیوچر کیا ہے, تو اب زندگی میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ان 100 کے آگے اللہ اتنا زیرو لگائے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. صوفیہ صاحبہ آپ سے میں سوال کروں کیونکہ چیئر پرسن تو آپ ہیں, اصل کنٹریبیوشن تو آپ کی ہے, ساتھ میں محبوب بھائی کا تعاون تو ایک ایکسٹرا, یعنی کہ آپ کہہ لینا کہ وہ پلس چیز ہے. اب آپ کا ویژن اس فاؤنڈیشن کو لے کر کیا ہے؟ جس طرح کوئی لمٹ ہوتی ہے, سوچا کیا ہوا ہے, فیوچر پلانس کیا ہیں اس کو لے کر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید ہم ایک گھر اور چند بچوں کو ہی لے کے چل سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند ہی ماہ میں اس کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا، اور ابھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اب رکنے والا کام نہیں ہے. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جو بھی بچہ ہمارے ملک میں یتیم ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، کسی مشکل میں آ جائے، تو اسے یا اس کے جو پیرنٹس ہیں انہیں یہ سوچنا نہ پڑے کہ اس بچے نے کہاں جانا ہے، یا اس کا فیوچر کیا ہوگا، یا اس کا کیا بنے گا. انہیں پتہ ہو کہ ان کا اپنا گھر ہے. صوفیہ صاحبہ، کیا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگ جو آپ ابھی رہ رہے ہیں 100 بچے، وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ اور اگر اس طرح کوئی بچے ہوں آس پڑوس میں جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح آپ تک پہنچ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں نے ہمیں بہت کانٹیکٹ کیا ریسنٹلی، اور بہت سے بچے پاکستان کے مختلف ایریا سے ہمارے پاس آئے ہیں. لائک سندھ سے جب سیلاب آیا تو تقریباً 18 بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو وہاں سے آئے تھے، جن کے گھر، جن کے پیرنٹس، جن کی ہر چیز وہاں پہ سیلاب کی نظر ہو گئی اور ان کا کچھ نہیں تھا وہاں پہ. تو ایم آئی میں ایک محبوب کے فرینڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ریفر کیا اور پھر ان بچوں کو ہم یہاں لے کے آئے اور اب وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف گاؤں سے، دیہاتوں سے، پورے پاکستان سے بچے اچھا، یہ جو آپ نے گھر کے باہر اپنا گھر لکھا ہوا ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے؟ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے اپنا. خالد عباس ڈار صاحب، وہ فرام ڈے ون ہی ایسوسیٹڈ ود اس. وہ میں اگر بچوں کا باپ ہوں تو وہ بچوں کے دادا ہیں. واہ. تو انہوں نے یہ اس کا نام رکھا اپنا گھر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے جب کہیں جائیں یا کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یہ کہاں سے آئیں، تو وہ کہیں اپنے گھر سے آئیں. کیا خوبصورت آئیڈیا ہے. اچھا، یہ میں دیکھتا ہوں کہ عید پہ بھی آپ لوگ بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں، سارے بچوں کے ساتھ. کسی کی سالگرہ ہوتی ہے اور سب کو آپ اس کے اندر شریک کرتے ہیں بالکل، تو گھمانے پھرانے لے کر جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ پرسوں بھی ریسنٹلی کہیں ان کو لے کر گئے تھے، تو کوئی اسکیجول پلان ہوتا ہے کہ اتنے دن بچوں کو دینے ہیں، یا جب موڈ بنے، جب بچوں کا دل کرے؟ دیکھیں، اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ بچے نا نارملی ونس اے ویک اور آفٹر 10 days کسی پراپر ریسٹورینٹ میں جا کے، میرے بچوں کے ساتھ جا کے، صوفیہ کے ساتھ جا کے پراپر ڈائن ان کرتے ہیں. فوٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو، یہ دیکھیں بچوں کا آپ کے ساتھ پیار دیکھیں، اور جس طریقے سے بچوں کی اٹیچمنٹ ہے. تو یہ باہر اسی طرح ہی جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ اسی طرح جاتے ہیں، اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد یہ میرے ساتھ اسپیشلی شاپنگ کرنے جاتے ہیں. کوئی بہت لگژری شاپنگ نہیں کراتا انہیں، $1 شاپ میں لے گیا، اس طرح کے کسی شاپنگ مال میں لے گیا، سو دیٹ کہ دے کین ہیو دیئر اون چوائس کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. ان کی جو بچے ہم دیکھ سکتے ہیں محبوب صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بچہ کوئی بیمار ہو جائے تو بڑی انہیں پراپر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ نہیں، وی ہیو اے ڈاکٹر 24 hours اویلیبل ہوتا ہے. اور پھر چغتائی لیب کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہے. ہم 3 months کے بعد ان کے ہر قسم کے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں. اور جب یہ بچے شروع میں آتے ہیں تو نیچرلی بہت زیادہ بری حالت میں ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ہم ان کو. اچھا، لاسٹلی بہت اہم سوال، کسی بھی NGO کو رن کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کے بھی ریسورسز محدود ہیں، اور اتنا بڑے لیول پہ، میس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں. جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہمارا جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، لیکن جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اگر فرض کریں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں وجہات اس میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں بغیر دیکھے، بغیر ہمیں سمجھے، ڈونٹ ڈونیٹ اس. آپ آئیں، اسپیشلی جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی امریکہ سے، لندن سے، وی وانٹ ٹو ڈونیٹ. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ باہر ہیں لیکن آپ کا کوئی کزن، آپ کا کوئی دوست، کوئی ریلیٹیو ادھر موجود ہوگا تو ایک دفعہ آ کے ہمیں وزٹ کریں. پہلے وزٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ، اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے کہ یہ نیک نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وجہ پہ ہر فورم پہ نا اب میں نے پبلکلی کہنا شروع کر دی ہے، کوئی بھی فاؤنڈیشن، میرا نہیں خیال، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ ایسی ہوگی کہ جو پبلکلی کہے کہ جی اینی بڈی کین کم اینڈ آڈٹ آور اکاؤنٹس. نو ڈاؤٹ. میں پبلکلی یہ کہتا ہوں کہ جی کسی بھی بندے کو اجازت ہے فرام day 1 till today till my death. بعد میں بچہ نے جو کرنا ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اینی بڈی کین کم اینڈ آڈٹ آور اکاؤنٹ. اور جو آئے گا وہ تو ڈونیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکے گا، جتنا پیارا آپ لوگوں کا ماحول ہے. میم لاسٹلی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی وجہات کہ اپنے لیے ہم سب زندہ ہیں، اپنی فیملیز کے لیے ہم سب جیتے ہیں.
اصل زندگی یہی ہے جو ہم نے سیکھا اس ایج میں آ کے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں, دوسروں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر کو, آپ کے ارد گرد خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. پیغام. اور آپ لوگوں کو نیند بڑی پرسکون آتی ہوگی جب آپ ایسا کوئی نیک کام کرتے ہیں نا وجاہت, تو آپ اتنا پرسکون رہتے ہیں. یہ وجاہت بھی بڑی اچھی پرسکون نیند سوتا ہے. وہ آپ کی صحبت کا اثر ہے سر, آپ کی صحبت کا اثر ہے. میں اکثر ان سے ذکر کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں جا کے جو ایک سکون سا ملتا ہے اور بڑا زبردست بچوں کے ساتھ محبت, اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, محبوب صاحب آپ کا اور میم آپ کا. اسی طرح آپ پنجاب پولیس کا بھی نام روشن کرتے رہیں. آپ کے ساتھ ہیں, اور اس طرح کے جو نیک کام آپ کر رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو نیک اور فلاحی کام ہے ہوتے جائیں, وہ قافلہ بنتا جائے, لوگ اس میں ایڈ ہوتے جائیں. اور اگر آپ لوگ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جائیں, وزٹ کریں, دیکھیں, اپنی تسلی کریں, اس کے بعد آپ لوگ بھی ڈونیٹ. نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ لوگ پوری تسلی کریں. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے, مستحق بچوں تک لگے, تو المرا فاؤنڈیشن کا ساتھ لازمی دیں. جی پلیز. ایکچولی نا ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ کرے, گورنمنٹ یہ کرے. دیکھیں, بچے کو بھی پتہ ہے, بڑے کو بھی پتہ ہے, پاکستان کی فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے. اس وقت یہ بہت آئیڈیل موقع ہے کہ انڈیویجولی ہر بندہ اپنا رول پلے کرے. بے شک. ہر بندہ اگر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرے گا نا, تو یہ معاشرہ ریوائیو ہو سکتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت ملک ہے اور بہت خوبصورت معاشرہ ہے. ہر بندے کو انڈیویجولی چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا رول پلے کرے, تھوڑا سا اپنی ذات سے ہٹ کے تھوڑا سا ملک کے بارے میں سوچے, تھوڑا سا معاشرے کے بارے میں سوچے. اور یہ بہت خوبصورت معاشرہ. بالکل, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے. بجائے کہ ہم حکمرانوں کو روئیں, بجائے سیاستدانوں کو روئیں, اپنے حصے کا کام کریں. جس طرح شاعر نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے, تو اپنے حصے کی شمع جلائیں بجائے کہ حالات کا روئیں.